غریب الوطن سیدوں کے بعض آپ جتنے مومنین بھی ویڈیو دیکھیں گے آپ سب کی نعابت میں جناب محمد اور جناب ابراہیم کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں۔ نسل اسماعیل میں سے جو ذبح ہونے والے شہزادوں کو میرا سلام ہے۔ ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلیں، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئیں۔ ابھی ہم مسیب میں اولاد مسلم جناب محمد اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے مرکز میں موجود ہیں، اور ابھی آج ہمارے ساتھ ہمارے یونیورسٹی فیلو ہیں یہیں سے مسیب سے۔ ان کے دادا جب ابھی موجودہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی شہزادوں کے مرکز کی، ان کے دادا یہاں پہ موجود تھے اس کنسٹرکشن کے دوران۔ کچھ راز انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ شہزادوں کی یہاں اجساد کیسے پہنچے اس کے بارے میں 3 روایات جو میری نظر سے گزری ہیں۔ ابھی وہ جو میرے ساتھ دوست ہیں جو مسیب کے رہنے والے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں بعض روایات بعض علوم جو ہم تک پہنچے ہیں وہ کتب کے حوالے سے، اور بعض سینہ در سینہ چلتے ہوئے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کا بچپن یہاں پہ گزرا، ان کے اجداد یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ یقیناً ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے اس مرکز کے بارے میں۔ تو ان سے پوچھا کہ 3 روایات جو مجھ تک پہنچی ہیں وہ تینوں روایات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک روایت وہ مشہور کہ جو حارث نے دونوں شہزادوں کو ذبح کر دیا تھا فرات کے کنارے، اجساد دونوں شہزادوں کے فرات میں، اور اجساد تیرتے ہوئے جب یہاں پہ پہنچے تو انہیں دفن کیا گیا۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب بعد از شہادت حسین شام غریباں سادات کے بچے جب خیموں میں آگ لگی ادھر ادھر دوڑے۔ اصل میں اختلاف خود جناب مسلم کی اولاد میں ہے کہ جناب مسلم کے کتنے بیٹے ہیں۔ بعض نے 4 لکھا ہے، بعض نے 5 اور بعض نے 6 لکھا ہے۔ ایک روایت یہ کہ جب شام غریباں کو بچے خیموں کو جب آگ لگی ادھر ادھر دوڑے تو یہ دونوں شہزادے اس وقت وہاں سے کربلا سے نکلے اور یہاں پہنچ گئے۔ دوسری روایت یہ کہ نہیں، یہ دونوں شہزادے قید ہوئے ہیں، قید ہو کر یہ دونوں شہزادے کوفہ پہنچے ہیں۔ جب کوفہ پہنچے ہیں تو قیدیوں کے قافلے سے الگ ہو گئے، بعد میں انہیں قید کیا گیا، پھر ابن زیاد کی قید میں رہے، پھر وہاں سے نکلے، پھر جو ہے وہ قید خانے سے جب دونوں شہزادے نکلے تو سفر کرتے کرتے مسیب پہنچے، یہاں ان کی شہادت ہوئی۔ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ دونوں شہزادے بابا کے ساتھ کوفہ گئے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد تقدیر دونوں شہزادوں کو قاتل کے گھر میں لے آئی۔ سال کی قید بھی لکھی گئی ہے۔ اس قید کے بعد جب مشکور داروغہ زندان جو تھا اس نے دونوں شہزادوں کو رہا کیا، رات کی تاریکی میں سفر کرتے تھے، دن کو کہیں آرام کرتے تھے، تو تقدیر دونوں شہزادوں کو قاتل کے گھر میں لے آئی۔ جب حارث ملعون کو پتہ چلا کہ دونوں شہزادے میرے گھر میں ہیں، اس نے رات بھر جناب رقیہ کے ان 2 کم سن یتیم بیٹوں کو ایک ستون کے ساتھ باندھ کے رکھا۔ صبح وہ ملعون دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے دریا کے کنارے آ گیا۔ اس کا ایک سیاہ غلام تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کی بیوی تھی جو مومنہ تھی۔ جب دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے پہلے اپنے غلام سے کہا کہ ان بچوں کو ذبح کر۔ جب وہ غلام تلوار لے کے آگے بڑھا تو جناب محمد نے اس غلام سے کہا، سیاہ فام غلام تھا، جناب محمد نے اس سے کہا کہ تو ہمارے نانا رسول خدا کے مؤذن بلال کی کتنا مشابہ ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا آپ کون ہیں؟ شہزادوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم نسل مصطفیٰ سے ہیں۔ غلام نے تلوار پھینکی اور دریا میں کود دیا۔ بیٹے سے اس نے کہا، بیٹے نے بھی دونوں شہزادوں کو ذبح کرنے سے انکار کیا۔ اس ملعون نے خود دونوں شہزادوں کے سر قلم کیے، ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ بعد میں اس ملعون کو بھی ابن زیاد نے اس کے بھی قتل کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا کہ جس جگہ پہ اس ملعون نے ان دونوں شہزادوں کو قتل کیا وہیں پہ اسے بھی قتل کیا ہے۔ تو حارث نے دونوں شہزادوں کے سر قلم کر لیے اور جو اجساد مبارکہ تھے وہ دریا میں پھینک دیے۔ تو دریا کی لہروں پہ تیرتے ہوئے جناب محمد ابراہیم جب مسیب کے قریب پہنچے تو یہاں پہ کوئی کسان تھا جس نے اپنے کھیتوں کو پانی لگایا ہوا تھا۔ اس نے دریا سے یہ دونوں نورانی اجساد نکالے اور یہاں پہ دفن کیے۔ پھر اسے خواب میں جناب امیر المومنین میں بتایا
کہ جو 2 لاشیں تم نے دفن کی ہیں وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، وہ ہم اہل بیت کے بچے ہیں. بتایا کہ وہ مسلم غریب کے بیٹے ہیں. اس مقام پہ شہزادوں کو دفن کیا گیا. 2 گنبد آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے. جیسے ہی آپ مردوں والی سائڈ سینٹر ہوتے ہیں تو سامنے جناب محمد کی قبر اطہر ہے. پھر اوپر سے لیفٹ سائڈ پہ جب آپ گھوم کے آتے ہیں تو اوپر ہے جناب ابراہیم کی. یہ بھی سامنے آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے بائیں سائڈ پہ سے، یہ جناب محمد کا ہے، اور جو ادھر دائیں سائڈ پہ ہے یہ جناب ابراہیم کا. عید کا دوسرا دن ہے. ہم اصل میں بروز عید دونوں شہزادوں کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکے. 2 غریب الوطن سیدوں کے پاس آپ جتنے مومنین بھی ویڈیو دیکھیں گے آپ سب کی دعوت میں جناب محمد اور جناب ابراہیم کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں. السلام علیکم نسل اسماعیل میں سے جو ذبح ہونے والے شہزادوں کو میرا سلام. سامنے ذریع ہے جناب محمد کی، اور یہاں سے ہم زیارت کر کے آگے نکلتے ہیں تو آپ کو دائیں ہاتھ پہ آگے جا کے ذریعہ اثر ہے جناب ابراہیم کی. وہ راز جو مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک بات شیئر کرنے کی مجھے اجازت ہے، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. جو ہمارے دوست ہیں یہاں مسیب سے، ان کے دادا موجود تھے اس کنسٹرکشن میں جو ابھی موجودہ ہوئی اس مرکز کی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نیچے اترے اور ہم نے قبریں کھودی شہزادوں کی، کہ جو نئی قبریں ہم نے بنائی ہیں ان میں اجساد کو منتقل کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا اس وقت موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ دونوں شہزادوں کے سر جو تھے وہ جسد اطہر کے ساتھ نہیں تھا. اب دیکھیے کوفہ میں شہید ہوئے، سر جو ہے وہ ابن زیاد ملعون کے پاس دربار میں پیش کیے گئے. اجساد جو ہے وہ آج یہاں پہ دفن ہیں، دونوں شہزادوں کے سر جو ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں.